थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं लाला रुख। लाला रुख को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या शनास हैं। आपको याद होगा कि इनको जो एक वीडियो इनकी बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें इनकी पेशगोई ऐसे जैसे यूँ करके लगी थी कि क्या जो है ना वो ख़तरनाक औरत जो है एस्ट्रोलॉजर जो माथा देख के आपका मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर देती है। और आज मैंने इनसे पूछना है कि इमरान खान की रिहाई में कितने दिन बाकी हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक जंग का माहौल है, दोनों तरफ से सरहदों के ऊपर गोलाबारी चल रही है। पाक फ़ौज के 2 जवान और 7 पाक फ़ौज के जो 2 अफसरान हैं और उसके साथ साथ 7 जवान शहीद हुए हैं। और उसके बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उन्होंने हमले किए हैं और काफ़ी सारे जो है वो लोग उसमें हलाक हो गए हैं। उसके बाद अब अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो गोलाबारी जारी है जिसमें अभी तक रिपोर्टर नहीं कि कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। तो क्या ये इस खित्ते में जंग होने जा रही है, क्या बनने वाला आगे का मंजरनामा, और उसके साथ साथ अप्रैल के बाद किसकी तबाही होने वाली है और ख़ान के बगैर क्या ये निज़ाम चल पाएगा। और इसके साथ साथ बड़ा अहम सवाल कि क्या एक और लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे द एस्ट्रोलॉजर एंड क्या शनास खातून लाला रुख से। थैंक यू वेरी मच लाला रुख। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत फिट लग रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस, फ्रेश लग रहे हैं। थैंक यू लाला रुख। और देखिए अप्रैल जो आता है ना, उसमें हम लोग जब छोटे होते थे तो अप्रैल फूल बनाते थे। हाँ, तो वो एक मजाक था जो कि एक्चुअली हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत भयानक मजाक था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। सो वी स्टॉप सेलिब्रेटिंग इट। बट अप्रैल का महीना बहार का भी होता है, बट इट्स गोइंग टू ब्रिंग ह्यूज चेंजेस फॉर पाकिस्तान। मार्च एंड अप्रैल हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। खान के लिए अंदर रहना बेहतर है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, मगर अप्रैल के बाद उनको कोई अंदर नहीं रख सकेगा। ठीक है, ये जो है ना टर्निंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री में। 3 महीने तो लगेंगे, अप्रैल मई जून। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जिक्र कर दूं, मैं उस दिन किसी की अपने कोई इंटरव्यू देख रही थी और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी। लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि मैं नहीं मरी 2 साल पहले जब मैंने अनाउंस किया, और लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने एक बड़े साहब के लिए कहा था, मियाँ साहब के लिए, कि जी वो आएंगे पाकिस्तान। तो देखिए, किसी के फौत होने की ना दुआएं ना किया करें, बुरी बात है। अगर मैंने प्रेडिक्शन कर दी और वो नहीं सही हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, राइट। हमें ये देख देख के कि जी उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे और वो नहीं मरे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अगर अल्लाह ने उनके लिए ये वक्त लिखा है तो ये हो सकता है हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। आपने देखा है, खुद देखा है, इलेक्शन के बाद से हमने मियाँ साहब को नहीं देखा, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट मियाँ नवाज़ शरीफ। आपने देखा कि वो फ्रंट लाइन में बिल्कुल भी नहीं आए, उन्होंने मरियम को ही फ्रंट पे रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाएं जो भी वो प्लान्स कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला रिजवान, हमारा जो नज़र आ रहा है, जो हवाएं चल रही हैं ना, वो अपने साथ ये गाना ला रही हैं कि सब कुछ बोलने में तो बदल रहा है, मगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे जो है ना ये चीज़ देख के मैं इन अ वे ये कहती हूँ कि हम लोगों को इस वक्त चुप करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से हवाएं बदल रही हैं, चेंज का वक्त है। इस वक्त कुछ भी कहना वक्त से पहले बात करने वाली बात है, और उसके लिए हमेशा कहा गया है कि कम कहें। सो आई होप कि जो भी होगा वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं आपसे प्रेडिक्शन ये चाह रहा हूँ कि खान साहब ये अप्रैल के बाद जो है ये क्या किसके लिए तबाही का मंजरनामा बन रहा है? देखिए, उम्मीद तो ये है कि खान साहब के आने से कोई भी तबाह नहीं होगा, लेकिन मसला ये है कि जब 2 बड़ी कुव्वतें या ताकतें आपस में लड़ रही होती हैं ना, तो फिर एक को हार माननी पड़ती है। अगर खान बाहर आएगा तो फिर जो इस वक्त बैठे हुए हैं राजधानी पर और तख्ते शाही पर, उन लोगों को अच्छी बात होगी अगर वो खुद ही एग्ज़िट करके और अल्लाह हाफिज़ करके निकल जाएँ इज़्ज़त से। बाज़ दफ़ा लोग जो है ना हालात और वक्त को और चलती हवाओं को समझते नहीं हैं। इशारे अल्लाह के हम सबको मिलते हैं। हमें किसी प्रेडिक्शन करने वाले को नहीं पूछना चाहिए, हम सबके अपनी पर्सनल लाइफ में भी ना अल्लाह हमें इशारे दे रहा होता है कि दिस थिंग इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, आप ये काम करें या ना करें। इसी तरह पाकिस्तान के लिए जो है ना अभी बिल्कुल स्टैंड स्टिल, एक गोल इस वक्त भंवर सा बना हुआ है, वो गोल गोल फिर रहा है, मगर एपिक्स पे पहुँचेगा अप्रैल के बाद। और ख़ान का को निकलने से कोई रोक नहीं सकेगा जब उसका टाइम लिखा है, और इनको जाना ही पड़ेगा। टाइम कब लिखा है, कब तक अप्रैल के बाद देखें, अल्लाह करे इंशाल्लाह मेरी इस दफ़ा की प्रेडिक्शन सही हो। अप्रैल के बाद मई जून इस मुल्क के लिए टर्निंग पॉइंट्स हैं। आपको याद है
لاسٹ ٹائم پہ انہوں نے بڑی مارچ کری تھی تو بہت بڑا ایک سانحہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ختم کر دیا تھا سب کچھ. اپریل جو ہے ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہے. مڈ آف اپریل تک خان صاحب باہر ہوں گے انشاءاللہ اور سارا کچھ ٹرن اراؤنڈ ہوگا. لیکن 2-3 مہینے لگیں گے ساری چیز کو پروڈکٹیو ہونے میں. اٹس ناٹ سو ایزی کہ وہ کوئی باہر آئے اور پورا انہوں نے وہ نہ تو وہ ہیں وہ کیا تھا جو ڈرامہ ٹرکش آ رہا تھا بڑا ارطغرل غازی ہیں، نہ وہ عثمان ہے کہ تلوار نکالی اور یہ کیا وہ. اٹس ناٹ لائک اے بیٹل لائک دیٹ. یہ پاور پلے جو ہے نا یہ ہو رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں. اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن آپ کو کوئی لانگ مارچ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پچھلا لانگ مارچ ہوا تھا خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا، گولیاں لگ گئیں، اب آپ کو کوئی لانگ مارچ ہوتا ہوا لگ رہا ہے؟ یہ سب کچھ ریورس ہوگا؟ ریورس تو ہوگا مگر لانگ مارچ کے بغیر ہوگا. یہ آن دا ٹیبل ٹاک ہوگی. یہ بیہائنڈ دا کرٹنس آلریڈی شروع ہوئی ہوئی ہیں ٹاکس. اور بڑے بڑے ہمارے جو ملک میں لوگ ہیں جو کہ فیصلے کرنے والے ہیں دے آر آل ان فیور کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ خان کے بغیر کچھ نہیں چلنا. خان از دا فوکل پوائنٹ فار ایئرس ٹو کم ان دس ہسٹری آف پاکستان. خان کو روکنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی چپ جو ہے نا وہ سب کو مار رہی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس کی خاموشی جو ہے نا وہ دکھا رہی ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. ایسے تو نہیں ایک مطلب ایک نے اپنا نشان شیر رکھا ہوا ہے بٹ ایک ریالٹی میں شیر ہے، رائٹ. اور وہ اتنے خاموشی سے گیو اپ نہیں کرے گا اور نہ ایسے بیٹھا رہے گا. خان کو ان کو باہر نکالنا مجبوری بن جائے گی ان کی. ایبسلیوٹلی. دیکھیں جو پاورز ان کو لائے ہیں نا پرائیویٹ جیٹس میں اور ان کو لائے ہیں وہ ریئلائز کریں گے کہ دا ورلڈ. اچھا فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ رضوان کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم ایسے ہیں نعوذ باللہ جیسے کہ کیڑے مکوڑے ہیں فار سپر پاورز. اینڈ دیر از اے ہیوج پاور پلے ان دا ورلڈ جو ٹلٹ کرتی ہے ٹیبلز کو. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو یہ بگر پکچر نظر نہیں آتی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کون آیا پاور میں، کس نے ووٹ دیے، اس نے یہ کیا وہ کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک بگر پکچر ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ورلڈ میں پاور ہوتا ہے ادھر ادھر ہوتا ہے. جب یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کی سٹارٹنگ ہو جائے گی جو کہ ہے اینڈ اگست کے بعد ہے لکھی ہوئی ہے، چھلانگ مارنی پڑے گی. جس دن مسلم کنٹریز میں سے ایک نے بھی اپنی آرمی بھیج دی نا وہاں، ٹھیک ہے، اس دن پورا پاورز کھل کر سامنے آ جائیں گے، کون ان کی بیکنگ پہ کون ہماری بیکنگ پہ. آپ کو دمادم مست قلندر ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایسا ویسا مگر پتہ ہے رضوان دمادم مست قلندر میں نا جو ڈھول بجانے والا ہے نا وہ انڈیسائسو ہے. ٹھیک ہے، دمادم مست قلندر آپ جتنی چلانگیں ماریں جب تک ڈھول بناؤ نا پنجابی وہ جیسے مہندیوں میں بجاتے ہیں، جب تک وہ ڈھول کی تھاپ نہیں ہوتی نا آپ کا خون نہیں گرم ہوتا. تو ڈھول والا جو ہے نا وہ ذرا آرام سے بیٹھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے لیے ڈھول بجاؤں. یو انڈرسٹینڈ؟ مہندی ہوتی ہے تو لڑکے والے اپنا لائے ہوتے ہیں، لڑکی والے اپنا، اور پھر دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے. سو دا ڈھول والا از ان اے وے دا نیوٹرل پارٹی اور دا مڈل والا جس نے کہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ زیادہ زور سے بجانا ہے. سو ہونا ہے بہت بڑا دمادم مست قلندر ہونا ہے اس ملک میں، لیکن تھوڑا سا ڈیسائیڈ کرنے دیں لوگوں کو. لالا رخ یہ بتائیں کہ پاکستان کے ذائقے میں آپ دیکھیں یہ افغانستان والا معاملہ اور پاکستان والا معاملہ دونوں طرف وہ پکتیا جو صوبہ ہے اور پھر ہمارے 2 افسر شہید ہوئے ہیں اور ساتھ کچھ جوان شہید ہوئے ہیں، تو یہ جنگ والا معاملہ جو ہے نا وہ ایک سچویشن بن رہی ہے. بھارت میں الیکشن ہے، وہ بھی ادھر سے بھی مودی جو ہے وہ شاید کوئی ڈرامہ کرے. آپ پاکستان کے ذائقے میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کوئی انریسٹ ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی پاکستان ایک طرح سے دیکھا جائے نا تو اس وقت انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انریسٹ میں ہے. ایک تو اس کو انٹرنلی ہم لوگوں کا کوئی چینج نہیں آیا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. دوسرا ایکسٹرنلی آپ نے دیکھا پہلے ایران نے آ کے ہم پہ اٹیک کیا، بامبس پہ کے، پھر ہم نے ریٹیلیشن کی. تو یہ مسلم کنٹریز کا آپس میں کرنا ایٹ دا پرووکیشن آف از اٹرلی ان پروفیشنل. لیکن جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ اس کنٹری میں رہتے ہوئے بھی وہ یہ ہے کہ انڈیا کی ایک بڑی لارج انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں. آپ کو پتہ ہے جب امریکہ نے وہاں اوورٹیک کیا تھا تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے وہاں اپنی وہ بنائی ہوئی ہیں، کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، انسٹالیشنز بنائی ہوئی ہیں، وہاں کے ایئرپورٹس یوز کر رہے ہیں. کیا کیا کر ہم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری تو خبروں میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں نا، تو اس لیے ہم وی آر ان اویئر. بٹ یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا. ہم نے جو افغانستان کی ابھی تک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوئی ہے، ان کے ہاں بھی کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے کہ اچک زئی ہے کہ وہ کوئی بڑا کوئی اسٹیبل رول ہے وہاں بھی. میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں یہ
ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں جیسے ایران کے ساتھ چلے ہمارا وہ ہو گیا, یہ افغانستان اور بھارت کی طرف سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں بتا رہی ہوں نا کہ بہت زیادہ چک چک ہونے والی ہے, اور ہم لوگوں کو, ہم نے ہمیشہ مفاہمت کے تحت پیچھے ہٹے ہیں, اور اس دفعہ بھی ہم لوگوں کو اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا, ناٹ بیکاز ہم چاہتے ہیں, ہم بہت بہادر اور دلیر ہیں, ہماری آرمیز. اچھا ہم اسٹیپ بیک کریں گے؟ اب تو ہم نے جو ہے ہم نے تو کر لیا نا, ایک کر لیا نا, اب اس کے بعد اور نہیں ہوگا. اب بیہائنڈ دا کرٹن باتیں ہو رہی ہیں کہ بس, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے نا تو یہ انڈیا از ناٹ اے اسمال پاور, انڈیا بھی ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور ہمارے ہم سے 5 گنا بڑا بھی ہے. سو اسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ اس وقت ہولڈ یور ہارسز, حوصلہ کر لو. دیکھیں یہ لوگ ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے کوئی ہم سے تھوڑی پوچھتے ہیں, کسی اسٹرالوجر سے تھوڑی پوچھتے ہیں کہ ہمیں اٹیک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو اس کے بعد پتہ لگتا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. آپ نے کبھی پانی میں پتھر دیکھا ہے, ندی میں پھینکتے ہیں, آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں نا تو اس کے کیسے وہ سرکلز ہوتے ہیں, تو ریکوشے یا ریٹیلیشن جو ہوتی ہے نا وہ اس کے بڑے سرکلز بن کے کہاں کہاں لگتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا اسٹیبلٹی کے حساب سے, اکنامک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کہ وہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائے. تو اگر کوئی دیکھیں الیکشن چل رہے ہیں بھارت میں ہونے والے ہیں, جو کہ 3-4 دن وہاں پہ الیکشن کا سیزن چل رہا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے بھارت کوئی دار اندازی کر سکتا ہے؟ کر رہا ہے, وہ تو لگاتار کرتا رہتا ہے. اس نے کون سا دن ہے جو وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ کچھ جنگ کے بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس خطے میں؟ اس وقت اگر مودی چاہے بھی نا تو کم از کم 1 مہینہ اور تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. بٹ ونس ہی از بیک اینڈ اگر وہ الیکٹ ہو جاتا ہے, اس وقت تھوڑی سی مجھے اس کا نظر آ رہا ہے ہلتا ہوا 100%. اس کا جس طرح وہ شیورٹی دے رہا ہے نا کہ میں نہیں آنا ہے, اس کو نہیں پتا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس انڈیا بھی انسٹیبل لگ رہا ہے, اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. اپریل کے بعد جیسا میں نے کہا پاکستان کے لیے بڑے بڑے چینجز ہیں, بڑے بڑے وہ ہیں, اس میں ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کیا کرتے ہیں. خان کی لائف تھریٹ میں نظر آتی ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر مارچ اور اپریل میں باہر نکلنے کا نہ پلان بنائیں اور رک جائیں, اپریل کے بعد نکلیں تو اس کے لیے آسانیاں ہوگی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان کو شاید اڈیالہ جیل سے نکال کے کہیں اور جو ری لوکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے مجھے بتائیں, آپ کو خان صاحب کے ذائچے میں ایسی کوئی بات نظر آ رہی ہے؟ نہیں, خان کو بہت زیادہ ہوا تو آئی تھنک بیک ٹو ہز ہاؤس کر سکتے ہیں بنی گالا, کیونکہ اس کو بھی ٹیمپرری انہوں نے جیل ہی بنایا ہوا ہے. ہاں ری لوکیشن ہی ہے. دیٹ وڈ بی ان فیور آف خان, بٹ اگر انہوں نے کہیں اور شفٹ کیا تو ویری ڈینجرس فار ہم. ہی شوڈ فائٹ اگینسٹ دیٹ. ٹھیک ہے, ہی شوڈ سے کہ نہیں میں نہیں کہیں بھی اور شفٹ ہو رہا. اڈیالہ از سیفر فار ہم. آپ کو لگ رہا ہے کہ قوم کو یونٹی, پاکستان کو متحد کرنے کے لیے خان کا باہر آنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیکھیں ابھی ہمارے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس پہ ہم اپنا بیس کریں نا. ہمارا پاس کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جو سب لوگوں کو یونائٹ کرے یا یونائٹ کر سکے. دیکھیں آپ نے بڑی بڑی جتنی بھی ریولوشنز کے بارے میں سنا, اس میں ہمیشہ ایک لیڈر ہوتا ہے. مطلب ہٹلر نے سارا غلط کام کیا, اس نے پوری دنیا کو 2nd ورلڈ وار کر دی, کہ لیکن لیڈر تو کمال کا تھا نا, جس نے پوری اپنے ملک کو موٹیویٹ کیا کہ جی میرے پیچھے آؤ بھلے میں غلط کام کر رہا ہوں. سو یہاں تو کوئی موٹیویشن یا کوئی لیڈرشپ کوالٹیز کسی میں ہے ہی نہیں. تو وی نیڈ خان بیکاز ہی از دی اونلی ون جو ہمیں صاف ستھرا, یا کپڑے صاف اس کے چھٹک کے نیٹ اینڈ کلین ود اے ویژن. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. اوکے, تھینک یو ویری مچ لالا رخ. ناظرین آپ نے لالا رخ کی باتیں سنی, وہ کہہ رہی ہیں کہ اپریل کے بعد جو ہے نا خان صاحب کو اپریل تک رہنا چاہیے, وہاں سیف ہیں, بالکل سیکیور ہیں, اور خان صاحب آزاد ہیں, باقی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قید ہیں. تو انشاءاللہ اپریل کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اسٹرالوجر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی متوقع ہے. باقی لیٹس سی کیا بنتا ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.